لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات اللہ کی مدد کے حاصل ہونے کے لیے کافی ہیں، جبکہ عبادات اعلیٰ درجے کی ہوں، اخلاص اعلیٰ درجے کا ہو، عبادات اعلیٰ درجے کی ہوں، اخلاص اعلیٰ درجے کا ہو، لیکن آپس میں اجتماعیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل نہیں ہوتی. اس لیے کہ فرمایا ہے ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کی مدد جماعت پر ہے. جماعت کسے کہتے ہیں؟ اجسام کے جمع ہونے کو جماعت نہیں کہتے، بلکہ قلوب کے جمع ہونے کو جماعت کہتے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اسباب اختیار کرو جس سے اجتماعیت پیدا ہو. وہ اسباب اختیار کرو جس سے اجتماعیت پیدا ہو. فرماتے تھے مسلمان کے قول و فعل کی تعویل کیے بغیر آپس کا اجتماع ممکن نہیں ہے. مسلمان کے قول و فعل اس کی جب تک تعویل نہیں کرو گے آپس کا اجتماع ممکن نہیں ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے، میں عرض کروں گا. مسلمان ایک بات کہتا ہے مسلمان کے بارے میں، اگر تم نے اس کی بات کی ایسی تعویل کی جس سے آپس میں اختلاف پیدا ہو تو اختلاف ہوگا، اور اگر مسلمان نے ایک بات کہی اختلاف کی اور تم اس کی تعویل اچھی کرو تو اجتماع ہوگا. مسلمان کے قول و فعل کی اچھی تعویل کیے بغیر آپس کا اجتماع ممکن نہیں ہے. میں اس کی مثالیں پیش کروں گا. سیرت میں ایسی مثالیں بے شمار ہیں، احادیث میں بھی اور صحابہ کے اقوال میں بھی، کہ مسلمان کے قول و فعل کی اچھی تعویل کرو. اگر مسلمان کے قول و فعل کی تعویل نہیں کرو گے تو آپس کی اجتماع نہیں ہوگا. جب افتراق ہو جاتا ہے تو مسلمان کی صحیح بات کو غلط بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جب آپس میں اجتماعیت ہوتی ہے تو مسلمان کی غلط بات کو اور مسلمان کے برے فعل کو اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی نے آ کر آپ سے براہ راست عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے. آپ نے اس کے زنا کے فعل کی، اس کے اعتراف کرنے کے باوجود آپ نے اس کے گناہ زنا کے فعل کی تعویل کی، حالانکہ وہ خبر دے رہا ہے، خبر نہیں دے رہا ہے، اعتراف کر رہا. ایک ہوتا ہے مخبر، ایک ہوتا ہے معترف. معترف کی خبر زیادہ یقینی ہے، اعتراف کرنے والے کی بات زیادہ یقینی ہے. وہ خود اعتراف کر رہا ہے اپنے بارے میں. سنو، ہم تو مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں، مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں. ہاں بھئی یہ کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. کہیں کہ تمہارے پاس مومن کے بارے میں بہتر سے بہتر، بزرگ سے بزرگ، اچھے سے اچھا آدمی اگر تمہارے پاس آ کر مومن کے بارے میں کوئی سچی بات بھی کہتا ہے اس کے خلاف، تو تم اس کو فاسق سمجھ کر اس کی بات کا انکار کرتے ہیں اگر آپس کا اجتماع چاہتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے ایک اچھے بزرگ کی شکل میں اور بڑی نورانی
اور بڑی وجاہت کی شکل لے کر آتا ہے اور آخر کہتا ہے کہ فلاں مسلمان نے یوں کیا ہے. پھر مسلمان آپس میں اس بات کو دہراتے ہیں، ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ بات پھیل جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ فلاں شخص نے یہ کیا ہے اور فلاں نے خبر دی ہے. لوگ پوچھتے ہیں تم سے یہ بات کس نے کہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس آدمی کو شکل سے اچھی طرح جانتا ہوں، سامنے آئے گا تو بتلا دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ یقیناً شیطان تھا، اب وہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا، تمہارے درمیان ایک بات چھوڑ گیا ہے. کچھ کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مخبر کی خبر پر، اس کی خبر پر، مخبر کی خبر پر، اگر مخبر خبر دے فلاں نے یہ کیا ہے تو مومن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ وہ اس کی خبر کا یقین کرے یا اس پر کوئی قدم اٹھائے، ہرگز نہیں. بلکہ چاہیے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر اس شخص کے بارے میں شکایت کی اور یہ کہا کہ فلاں شخص ہے جو آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، اگر تو اپنی ساری بات میں سچا ہے تو چغل خور ہے. اور اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو فاسق ہے. یعنی دونوں دروازے بند کر دیے کہ تم سچ بول رہے ہو تب بھی تمہاری بات نہیں سن سکتے ہم، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تب بھی تمہاری بات نہیں سن سکتے. ایسا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ اگر تم سچ بول رہے ہو ایک مومن کے بارے میں، حالانکہ وہ اس مومن کے بارے میں وہ بات کہہ رہا ہے جو خود امام شافعی کے متعلق ہے، فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو، تو تم چغل خور ہو، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات میرے پاس ہرگز لے کر نہ آئے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ تم سب کی طرف سے صاف ہونا چاہیے. میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہونا چاہیے. لا يبلغني احد من احد شيئا، لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا اني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر، کہ میرے پاس کوئی ایسی خبر نہ پہنچے تم میں سے کسی کے بارے میں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے نکلوں میرے سینے سب کی طرف سے صاف ہو. کیونکہ لوگ خبروں پر یقین کر کے بدگمان ہو جاتے ہیں. ہم نے تو ایسا سنا ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک جو حدیث کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، امام المحدثین کہلاتے ہیں عبداللہ ابن مبارک. امام اوزاعی کے پاس آئے، امام اوزاعی نے کہا کہ ابن مبارک میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک بڑا بدعتی آیا ہوا ہے اور بڑی بدعت پھیلا رہا ہے، اس سے تم بہت بچ کر رہنا، نہ اس کی بات سننا نہ اس کے پاس جانا، اور اسے بچ کر رہنا.
حضرت بھائی نے پوچھا امام اوزاعی سے کہ یہ کون آدمی ہے جو علاقے میں بدعت پھیلا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا نام ہے ابو حنیفہ. اس کا نام ہے. میں اس کے پاس جانا، جی ہاں، نہ اس کی بات سننا، اور یہ بڑا بدعتی ہے. دوبارہ فرماتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ مجھے اس آدمی کو حقیقت بتلانی ہے. کہتے میں گیا اور میں نے 3 دن تک امام صاحب کے ایسے ایسے مسائل جمع کیے جو بہت ہی اہم مسائل تھے. 3 دن تک میں نے جمع کیے، ایک کاپی بنائی جس میں نے اہم سارے مسائل لکھے، اہم اور جگہ جگہ کہیں کہیں نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے. اور میں اس کو کاپی کو ہاتھ میں لے کر امام اوزاعی کے مشین میں ٹہلنے لگا. ان کی نظر پڑی کاپی پر، پوچھنے لگے کہ خراسانی بھائی ہاتھ میں تمہاری کاپی کیسی ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، کچھ فقہی مسائل ہیں میں نے اپنے لیے لکھے ہوئے ہیں. مجھے دکھلانا کہ میں نے کاپی ان کو دے دی. وہ صبح سے لے کے شام تک اس کاپی کو پڑھتے رہے، اور جب پوری ہو گئی تو مجھ سے یہ کہا کہ یہ کاپی جس شخص کی بھی ہے، جس نے بھی لکھوائے ہیں مسائل، جس کے بھی یہ مسائل ہیں، اس شخص کا علم سب سے زیادہ گہرا علم ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس آدمی کی خدمت میں جا کر رہو اور اس سے علمی فائدہ اٹھاؤ. خوب تعریف کی. تب پوچھا انہوں نے امام اوزاعی نے کہ یہ تو بتاؤ یہ آخر یہ آدمی ہے کون؟ یہ آدمی ہے کون جس کے مسائل اتنے دقیق اور اس کے استنباط اور مسائل کا نکالنا احادیث اور قرآن سے اتنی باریکی سے، آخر ہے کون یہ؟ تو عبداللہ مبارک نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بدعتی کے پاس مت جانا اور اس سے بچ کر رہنا. تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ لوگ سنی ہوئی بات پر ایسا یقین کر لیتے ہیں، جی ہاں، یہ وہ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کی ایک بات کہ مسلمان کے بارے میں اگر کوئی آدمی خبر دے کہ ایسے شخص کی خبر کا کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں زنا کا اعتراف کرنے والا خود حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ ایسا میں نے زنا کر لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زنا کے اعتراف پر اس کے زنا کی تعویل یہ کی کہ نہیں تم کیا جانو زنا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جی میں نے زنا کیا ہے. فرمایا تم نے عورت کو ہاتھ لگایا ہوگا، تم اس کو زنا کہہ رہے ہوں گے. میں نے کہا جی میں نے زنا کیا ہے کہ تم نے عورت کو بوسہ لیا ہوگا، اس کو تم زنا کہہ رہے ہوگے. جی میں نے زنا کیا ہے کہ تم نے عورت کو اشارہ کیا ہوگا آنکھ سے، اس کو تم زنا سمجھ رہے ہوگے. کہ نہیں جی میں جانتا ہوں میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا. آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ زنا سے انکار کر کے واپس چلا جائے، لیکن ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ حد قائم ہو. زنا کرنے والے کا ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ حد قائم ہو، اور حد قائم کرنے والا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک مومن پر حد کیوں قائم کی جائے اور ایک مومن کو زانی ثابت کیوں کیا جائے.
مومن کو زانی کیوں ثابت کیا جائے؟ ایک مسلمان کو زانی کیوں کہا جائے؟ نبی کی تو کوشش یہ ہے کہ ایک مسلمان کو زانی کیوں کہا جائے، اور زنا کرنے والی کوشش یہ ہے کہ اس کا ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ نہیں، جہنم سے پہلے دنیا میں پاک ہو جاؤ، جہنم سے پہلے دنیا میں پاک ہو جاؤ، تو اس کو تقاضا کر رہا ہے۔ حضرت علی کہاں چور پکڑ کے لایا گیا، کیا ہوا کہ جی اونٹ چرایا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے بات کی اور تعویل کی اس کی چوری کی، اور اتنی عمدہ تعویل کی، حضرت علی نے فرمایا کہ اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں، تم نے اپنا سمجھ کر کھولا ہوگا، وہ کسی دوسرے کا نکلا، اس نے تمہیں چور کہہ دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعویل کی، مومن کے فعل کی تعویل۔ حضرت علی نے کوشش کی کہ چوری ثابت نہ ہو۔ اس زمانے کے مسلمان، بلکہ اچھے پڑھے لکھے مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا گناہ ثابت ہو، اور وہاں نبی سے لے کر صحابہ تک ہر ایک کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو، گناہ ثابت نہ ہو۔ اگر وہ اعتراف کر رہا ہے تب بھی اس بات کی کوشش کی جاتی تھی کہ نہیں، اس کا گناہ ثابت نہ ہو، یہ انکار کرتے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تعویل کی، اور تعویل یہ کی کہ اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں، تم اپنا سمجھے ہوگے، یہ دوسرے کا نکلا، لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا۔ چور نے کہا نہیں جی، میں نے تو دوسرے کا سمجھ کر کھولا ہے۔ حالانکہ چور کو بچنے کا موقع دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں ہے کہ میں اگر یہاں آج بچ گیا تو کل آخرت میں کیا ہوگا۔ چنانچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو بلایا ہاتھ کاٹنے کے لیے، تیل گرم کرایا خون روکنے کے لیے، ساری تیاری ہو گئی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے یہ کہہ کر کہ میرے آنے تک کچھ نہ کیا جائے، پھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آ کر پوچھا چور سے، بھئی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ گویا اب تک کوئی بات ہوئی نہیں۔ اس سے پوچھا کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے تو چوری نہیں کی۔ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، بھائی جاؤ چھٹی تمہاری۔ ادھر تیل گرم کیا ہوا ہے، ادھر جلال منتظر ہے، حضرت علی حکم دے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاوے، اس نے مجھے کوئی چوری نہیں کی، فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری، تو چلا گیا۔ علی رضی اللہ تعالی سے لوگوں نے کہا مومنین، اس نے تو اعتراف کر لیا تھا۔ فرمایا ہاں، میں نے اس کے اعتراف پر اس کو پکڑا تھا، اس کے انکار پر اس کو چھوڑ دیا۔ مومن انکار کر رہا ہے نا، مومن انکار کر رہا۔ ایک مومن اگر اپنے گناہ کا انکار کر رہا ہے تو آپ کیوں مزید ہیں کہ نہیں آپ نے گناہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن کی نجات اور اس کی عزت نہیں چاہتے۔ اگر مومن کی نجات عزت چاہے گا، مومن کے فعل کی تعویل کرے گا، اس کے اعتراف کو قبول کرے گا۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں نے چوری، اس نے انکار کیا میں نے چوری نہیں کی، چھوڑ دیا اس کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے کہ جب تک مومن کی قول و فعل کی تعویل نہ کی جائے اس وقت تک آپس کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے آپس کی اجتماعیت کے لیے کہ مومن کے قول و فعل کی تعویل کی جائے کہ نہیں، مومن ایسا نہیں کر سکتا۔
اس لیے لوگ اڑتی اڑاتی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں، اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے مومن کے دل میں مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کرتا ہے. اس لیے حدیث میں حکم دیا ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو، کیسا بھی ہو، کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر تم نے شیطان کا مقابلہ نہ کیا، اگر تم شیطان کا مقابلہ نہ کیا تو شیطان تمہارے درمیان عداوتیں، تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرے گا، تمہارے دلوں میں بدگمانی پیدا کر کے. اس لیے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں یا تمہارے کان میں شیطان کوئی ایسی بات ڈالے کسی مومن کے بارے میں، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرو کہ مومن ایسا نہیں کر سکتا. ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. عجیب قصہ ہے. کہ جاؤ اور بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کر لاؤ. ان کو اطلاع ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آدمی آ رہا ہے. انہوں نے اپنی زکوٰۃ کا بہترین مال چھانٹ کر الگ کر لیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اور یہ طے کیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اور آپ کے سائی کو، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، ہم اپنی بستی سے باہر نکل کر ان کا استقبال کریں گے. کیونکہ جب امت میں اطاعت اور امت میں فرائض کی ادائیگی کی کا مزاج بنے گا اور اس کا ماحول بنے گا تو منافقین سے یہ ماحول اور یہ صورتحال برداشت نہیں ہوگی. یہ پکی بات ہے. اس لیے کہ نفاق تقاضا کرتا ہے نافرمانی کا، اور نفاق تقاضا کرتا ہے آپس کے افتراق کا. نفاق کا مزاج یہ ہے، تو منافق سے برداشت نہیں ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسی اس میں اجتماعیت اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ایسا شوق. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی آ رہے ہیں اور یہ سب اس کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اس منافق نے راستے میں ان صحابی سے ملاقات کی. کبھی کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس منافق نے یہ کہا صحابی سے، تمہیں حالات کی خبر ہے؟ کیا حالات ہیں؟ اسے اللہ معاف فرمائے. اس زمانے میں کیا عرض کروں، بڑے سے بڑے لوگ، علم، عقل، فہم رکھنے والے، کانوں کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ جس بات کو سن لیتے ہیں اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے بڑھا دے. چنانچہ یہ صحابی اکیلے منافق نے یہ کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کیا حالات ہیں؟ بنو مستلق کا پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. میں آپ کو بتانے آیا ہوں، یہ ہوتا ہے شیطان کا کام کہ وہ ایمان والوں پر مسلط ہو کر ان کے دل میں ایمان والوں کی طرف سے ایسی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے کہ آدمی خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوگا.
وہ سنو، یہ عجیب قصہ ہے. حضور نے منافق نے یہ کہا کہ پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ پورا قبیلہ عمدہ زکوٰۃ کا مال چھانٹ کر ادا کرنے کے لیے صحابی کے آنے کا منتظر ہے، اور پورا قبیلہ ان کے استقبال میں بستی سے باہر نکلا ہوا ہے. چنانچہ منافق نے یہ کہا کہ وہ پورا قبیلہ باہر نکلا ہوا ہے بستی سے آپ کو قتل کرنے کے لیے. وہ آ رہے استقبال میں اور اکرام میں کہ ہم باہر نکل کر استقبال کریں گے اور پھر اپنے قبیلے میں ان کو لے کر جائیں گے اور ان کو زکوٰۃ کمانے کے حوالے کریں گے. یہیں سے صحابی واپس ہو گئے آدھے راستے سے، تحقیق نہیں کی. جا کر عرض کیا رسول اللہ میں جا رہا تھا، راستے میں بات معلوم ہوئی کہ پورا قبیلہ میرے قتل کے لیے بستی سے باہر نکلا ہوا ہے، پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ مشورہ کرو کیا کرنا ہے. مشورہ ہوا آپ کی مجلس میں اور فیصلہ یہ ہوا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو اچانک حملہ کر کے اس پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے. بڑا قدم، پورے قبیلے کو قتل کر. ایمان والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، آپ کے سائے کا استقبال کرنے والے. جی ہاں، فیصلہ یہ ہوا ایک آدمی کی خبر پر، ایک آدمی کی خبر کرنے پر یہ فیصلہ ہوا. ادھر تو یہ فیصلہ ہوا مشورے میں، ادھر قرآن نازل ہو گیا. اے تمام ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی منافق، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کر لینا، اس کی تحقیق کر لینا. فتبینوا، تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کسی خبر پر کوئی قدم اٹھا لو اور پھر تمہارے لیے سوائے ندامت اور شرمندگی اور حسرت کے کچھ نہ ہو. کوئی آیت نازل ہوئی، آپ نے فوراً روک دیا اپنے دستے کو حملہ کرنے سے اور تحقیق کی. بتاؤ، تحقیق کرو، کیا 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 حقیقت ہے. بھائی ہم تو زکوٰۃ دینے کو تیار ہیں اور ہم تو آپ کے آدمی کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے آدمی کیوں نہیں بھیجا. اور وہ لوگ اس زکوٰۃ کو وصول کرنے والے کے نہ آنے پر اتنے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے آپس میں کہ شاید ہمارے مال کی، ہماری کمائی میں کوئی شک ہے یا ہماری کمائی حلال نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے سے انکار کر دیا. آپ نے وعدہ کیا تھا آدمی بھیجیں گے اور آدمی نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مال کمانے میں ہم سے اللہ کا حکم ٹوٹا ہے کہ ہماری زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے. خود حاضر خدمت ہو، سارے زکوٰۃ خود آ گئے. اے رسول اللہ سچی بتائیے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا گناہ ہوا کہ آپ نے ہمارا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے سے انکار کر دیا. آپ کے آدمی وقت پر آیا نہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہوئی تھی کہ کسی منافق نے درمیان میں ایک شوشہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی کسی میں کوئی ذرہ برابر عقل ہے اور کسی میں ذرہ برابر خیر کی کوئی کسی سے امید ہے تو ایسے واقعات ایسے لوگوں کے کی سمجھ کے لیے بہت کافی ہے. یہ میں نے آپ سے عرض کیا. اے ایمان والو، مومن کے بارے میں بدگمانی سے بچو. اس لیے کہ شیطان تمہارے دلوں میں ایسی باتیں ڈالے گا مومن کی طرف سے کہ جس سے تمہارے درمیان، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا بالکل اندیشہ اور خطرہ نہیں ہے کہ عرب کی زمین میں بتوں کی پوجا کی جائے گی. مجھے اس کا خطرہ نہیں ہے. مجھے یہ بات کا اندیشہ ہے
کہ شیطان تمہارے درمیان تفریق اور تمہارے درمیان رنجشیں پیدا کرے گا، مجھے اس کا خطرہ ہے۔ اس کا خطرہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے غیر کی عبادت کرو گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی بات ہے یہ کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو، اس لیے قرآن نے شروع یہاں سے کیا ہے۔ پہلے سب سے پہلے دلوں میں مومن کے ساتھ آنے والے خیالات کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، جب خبر آتی ہے کوئی تو آدمی تحقیق کرتا ہے کہ بھئی چلو تحقیق کرو، کہ نہیں، تحقیق کرنا مومن کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، تحقیق کرنا تو فاسق کے فسق کو ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھو فرق دیکھو، ورنہ امام اور قاضی کو بھی اس کا حکم نہیں ہے کہ وہ کسی مجرم کے جرم کی تحقیق کرے۔ ہاں، مسلمان کی جان، مسلمان کے مال کے ضائع ہونے کا اگر اندیشہ ہو کہ اگر تحقیق نہ کی گئی تو مسلمان کی جان یا مال ضائع ہو جائے گا، تو تحقیق کرنے کا حکم ہے، ورنہ قاضی کے لیے بھی جائز نہیں اور امام کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، گناہ کی تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے، گناہ کی تعویل کرنے کا حکم ہے۔ گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے اور تعویل کرنا ثواب ہے۔ مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے اور مسلمان کے گناہ کی تعویل کرنا ثواب ہے۔ سنو غور سے بات، مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے جی، فلاں مسلمان نے یہ گناہ کیا ہے، کہ تحقیق کی اجازت نہیں ہے، تحقیق کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں، فلاں مسلمان نے فلاں مسلمان کا مال قبضہ لیا ہے، یہ تحقیق کرو، لیکن گناہ کی تحقیق نہیں۔ جہاں مسلمان کے جان اور مال یا اس کی عزت کی کو خطرہ ہے وہاں تحقیق کرنے کا حکم ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مایا ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، مسلمان کے گناہ کی تحقیق مت کرو، مسلمان گناہ کی تحقیق مت کرو۔ کیوں؟ اگر تحقیق کرو گے، گناہ ہوا ہے اور تحقیق کرو گے تو تم مسلمان کو بدنام کرنے اور مسلمان کو بے عزت کرنے کے مجرم ہو گئے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا ولا تجسسوا، کہ مسلمان کے عیب تلاش مت کرو، اس لیے کہ جو شخص مسلمان کا عیب تلاش کرے گا وہ اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں، مرے گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اس عیب کے اندر مبتلا نہ کرے۔ دیر سویر وہ آدمی وہ گناہ کرے گا جس گناہ کے بارے میں اس نے مسلمان کو بدنام کیا ہے۔ یہ نہیں مسلمان نے گناہ نہ کیا ہو، نہیں، اگر گناہ کیا ہے مسلمان نے تب بھی اس کی گناہ کی خبر کرنے والا اور اس کے عیب کو بیان کرنے والا اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں، وہ انتظار کرے، وہ کیا کرے، انتظار کرے کہ اس کا نمبر کب آتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جو مسلمان کے گناہ کی تحقیق کریں اور جو مسلمان کے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت خیر کا اور اصلاح کا کام نہیں لیتے۔ دیکھو بہت ضروری بات ہے، آپ اس لیے کہ ہم تو گشت بھی کر رہے ہیں، ہم تو تعلیم بھی کر رہے ہیں، ہم دعوت بھی دے رہے ہیں، نہیں، اللہ اصلاح کا کام لیں گے ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام لیں گے ہی نہیں ان لوگوں سے جو مسلمان کے عیب کو تلاش کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا عیب تلاش کرنے والا آدمی مصلح نہیں ہے بلکہ مفسد ہے۔ جو آدمی مفسد ہے وہ مصلح کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص کیا ہے فساد پیدا کرنے والا ہے، اللہ ایسا آدمی سے اصلاح کا کام کیسے لے لیں گے؟ واہ پکی بات ہے، قرآن میں ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتے ہیں فسادی کون ہے اور مصلح کون ہے، جی اللہ جانتے ہیں، جی ہاں واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، بس حدیث نے کہا ہے کہ ایسا آدمی مفسد ہے، مصلح نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے پکڑنے کی کوشش کہ مسلمان گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے، کیونکہ یہ فسادی مزاج جن کا ہوتا ہے نا وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ مسلمان کو تو ہمیشہ اچھے حال میں دیکھا جائے، اور اگر مسلمان برے حال میں نظر آیا ہے، کیونکہ اگر مسلمان گناہ کرتے ہوئے نظر آیا ہے تو اس کے گناہ کو اس طرح چھپانا چاہیے جس طرح سونے والے آدمی کا صدر کھل جائے تو اس کے صدر کو اس طرح ڈھانک دینا چاہیے کہ اس کو خود پتہ نہ چلے۔ یہ آسان بات ہے کہ گناہ کرنے والے کے گناہ کو چھپانا اس طرح ہے جس طرح سونے والے آدمی کے صدر کو چھپا دینا۔ ایک آدمی سو رہا ہے، صدر کھل گیا، آپ کیا کریں گے؟ بلا کے دکھائیں گے لوگوں کو کہ دیکھو یہ سو رہا ہے، صدر کھلا ہوا ہے۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ سونے والے کو جگائیں کہ بھائی صاحب اٹھ جائیے، آپ کی لنگی جی ہاں کھلی ہوئی ہے، نہیں، آپ اس طرح اس کے صدر کو ڈھانکیے کہ سونے والے کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا تھا، جو میں کہہ رہا ہوں یہی مشورہ دیا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رات کو گشت کرتے ہوئے ایک گھر کی طرف دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کی بیوی اس کو پیالے میں کچھ انڈیل کر پلا رہی تھی، تو میں نے دیکھ کر کہا کہ دیکھ عبد الرحمن یہ پیالے میں کیا پی رہا ہے، یہ پیالے میں کیا پی رہا ہے؟ تو عبد الرحمن عوف نے کہا مومنین میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ سے وہ کام ہو گیا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ حالانکہ عمر کا رعب ایسا تھا، روایتوں میں ملتا ہے کہ عمر کے رعب کی وجہ سے لوگوں کو ان سے ایک صحیح بات میں سوال کرنے میں سال گزر جایا کرتا تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ نہیں، نہ رعب ایک سال عمر کے رعب کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی، جی ہاں۔ اتنا رعب، لیکن جہاں دیکھتے تھے کہ غلطی ہو رہی ہے وہاں ادب سے اور طریقے سے یاد دلا دیا کرتے تھے۔ مومنین میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے، کہ آپ یہ سوچ رہے کہ پیالے میں کیا ہوگا۔ عمر نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن یہ بتاؤ یہ میرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ وہ کیا پی رہا کیا نہیں پی رہا وہ تو چھوڑو، تم یہ بتاؤ میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ کہا کہ مومنین ایک راستے آرام سے بیٹھ جاؤ، کھول لو، کوئی حرج نہیں، یہاں کوئی ادب ودب کی ضرورت نہیں، ادھر پھیلا لو پیر، معذوری ہے تمہیں، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مخلصین جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی ذات کو متہم کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی فکر میں پریشان رہتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ
جن سے اللہ تعالیٰ دوسری اصلاح کام لے لیتے ہیں. تعمین آپ کے گناہ اس گناہ کی معافی کی ایک ہی شکل ہے بس کہ آپ یہاں سے ایسے نکل جائیے خاموشی سے کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس امیر اور ذمہ دار کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ایسا عملہ دیتے ہیں کہ اگر وہ بھول جائے تو اس کو یاد دلا دے، اور اگر اسے خود سے یاد آ جائے تو عملہ اس کا تعاون کرے. یہ فرمایا. عمر رضی اللہ خاموشی سے نکل گئے. ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دے رہے تھے. چلتے 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 ایک مکان کے پاس سے گزرے، اندر سے گانے کی اور ناچنے کی آواز آ رہی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس گھر کے اندر گانا بھی چل رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے خیال ہوا کہ اگر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ گانا بند ہو جائے گا اور گناہ کے سامنے آئے گا نہیں، لہذا دیوار پھلان کر جانا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی گھر کی، دیوار پھلان کے اندر داخل ہوئے. جا کے بڑے میاں اندر گھر میں ناچنے والی ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، اور وہ شراب پی رہے تھے اور اتنے مست اور مشغول تھے وہ گناہ میں کہ ان کو عمر کے آ کر کھڑے ہونے تک بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا ہے. اور عمر قریب کے آگے کھڑے ہو گئے. اور تمہیں نے دیکھا یہ منظر تو تمہیں نے کہا میں نے اس سے برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک بڑا آدمی موت کا منتظر ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے. بڑے میاں نے آنکھ کھولی تو دیکھا تو عمر تو کھڑے ہوئے تھے قریب. بڑے میاں نے کہا کہ عمر جلدی مت کرو، مجھے سزا دینے میں جلدی مت کرو. اگر میں اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں تو آپ نے اللہ کے 3 حکم توڑے. اللہ نے فرمایا لا تجسسوا، کہیں گھس کر کسی مسلمان کے عیب تلاش مت کرو. آپ نے میرا عیب تلاش کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ دروازے سے آؤ، آپ دیوار پھلان کر آئے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، آپ بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے. میں نے اگر اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ کی 3 نافرمانیاں کی ہیں. یہ بڑی میاں نے جواب دیا. عمر رضی اللہ، روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے باہر آ گئے اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ عمر کی ہچکیاں لگ گئی. عبداللہ بن مسعود باہر کھڑے ہوئے تھے. عمر کو فکر ہی ہے کہ مجھے روتا ہوا دیکھیں گے، پوچھیں گے کیا ہوا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے اپنی دانتوں سے چادر پکڑی ہوئی تھی. باہر نکلے خاموش، حضرت عبداللہ کے ساتھ واپس ہو گئے. یہ نہیں بتلایا کیا منظر دیکھا اندر، ورنہ اللہ معاف فرمائے ہم اگر کوئی بات کسی کی دیکھ لیتے ہیں نا تو ہمیں تقاضا ہوتا ہے اپنے قریب والوں کو فوراً خبر کی جائے. جی ہاں، زمانے کا تو عجیب ہی حال ہے. مسلمان کے عیوب کا کو ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح ایک آدمی روزی تلاش کرتا ہے، اور اسے غیبت کے ذریعے کھانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے جتنا بھوکا آدمی رزق تلاش کرنے کے بعد اسے اس کے کھانے کا تقاضا ہوتا ہے. یہ سب کا مزاج بنا ہوا ہے. عیب تلاش کرو اور جلدی جلدی بیٹھ کے کھاؤ. جیسا ایک آدمی بھوکا آدمی کیا کرتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے اور پھر اس کو جلدی کھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ حال ہمارا ہے کہ عیب تلاش کرو رزق کی طرح، جی ہاں، اور پھر بیٹھ کے غیبت کرو بھوکے آدمی کی کے کھانے کی طرح. عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہے. عبداللہ مسعود جو عمر رضی اللہ کے ساتھ آپ کے مشیر خاص تھے، وہ ساتھ رہتے تھے مستقل. ان کو نہیں بتلایا کیا ہوا اندر، اس لیے کہ جو آدمی عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، مومن کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، اللہ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام لیں گے.
اور جو مسلمان کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کرے گا، اللہ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام نہیں لیں گے۔ چنانچہ تم واپس آ گئے، نہ اس کا کے لیے کوئی حد جاری کی اور نہ کسی کو بتلایا، حالانکہ مومنین ہیں، اختیار ہے پورا پورا۔ بڑی میاں کو خیال آیا کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھلے گی اور عمر سب کے سامنے بیان کریں گے میرا اس رات کا گناہ، لہٰذا ان کے مجلس میں جانا چھوڑ دو۔ عرصہ گزر گیا، بڑی میاں نے آنا چھوڑ دیا۔ جب بہت عرصہ ہو گیا تو خیال آیا بڑے میاں کو کہ اب تو بات پرانی ہو گئی ہے، اب عمر بھول گئے ہوں گے، چلو چلتے ہیں مجلس میں، لیکن کہیں چھپ کر بیٹھیں گے پیچھے۔ روایت میں ہے کہ وہ آئے اور آخر میں مجلس کے آخر میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا بڑی میاں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ کہنے لگے آج تو اس پوری مجلس میں حضرت عمر اس رات کی بات سب کے سامنے کھولیں گے اور سزا دیں گے۔ میرے پاس لاؤ بڑے میاں کو۔ کہا گیا چلو جی آپ کو بلایا مومنین نے۔ بڑے میاں بڑی مشکل سے اٹھے، اٹھ کے عمر کے پاس آئے۔ فرمایا بڑے میاں قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ بہت قریب کیا۔ روایت میں ہے بڑے میاں کے کان کو لقمہ بنا لیا حضرت عمر نے، اور کان میں یہ کہا بڑے میاں سے میں نے اس رات کی بات کسی سے نہیں کہی، اس رات کی بات میں نے کسی سے نہیں کہی۔ میرے ساتھ بن مسعود تھے، ان کو بھی نہیں میں نے بتلایا کہ میں نے اندر گھر میں کیا دیکھا ہے۔ بڑی میاں نے کہا عمر کان قریب کرو۔ اس بڑی میاں نے کہا عمر کان میں کہ میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی، اسی دن توبہ کر لی تھی جس دن آپ دیکھ کر گئے تھے، میں نے اس کے بعد سے کبھی شراب نہیں پی۔ اس نے یہ کہا تو عمر نے اللہ اکبر کہا زور سے۔ لوگوں کو آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ عمر نے تکبیر کس بات پر کہی ہے۔ روایت میں ہے، لوگوں نے پتہ ہی نہیں چلا کیوں، کیا میں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کس بات پر کہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عیب کا چھپانا اصلاح کرتا ہے، عیب کا پھیلانا تو فساد کا راستہ ہے۔ جی ہاں، عیب کو پھیلانا تو فساد کا راستہ ہے۔ حدیث میں ہے انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، کہ اگر تم مسلمانوں کی عیب جوئی کرے گا تو ان میں فساد پیدا کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ایک بات یہ ہے کہ کسی کی عیب جوئی مت کرو، اس لیے کہ پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ تین مرحلے ہوتے ہیں، پہلے بدگمانی شیطان کی طرف سے، پھر تحقیق، پھر غیبت۔ تحقیق پھر غیبت۔ اور غیبت کی غیبت تو زنا سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ زنا پر حد ہے مگر پھر بھی غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، اشد من الزنا۔ روایت میں ہے اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے قول و فعل کی تعویل کے بغیر آپس کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کہ مسلمان کی خوبیاں بیان کرو، خرابیاں نہیں۔ مسلمان کی خوبیاں ہی بیان کرو، بس خرابیاں نہیں۔ خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں بیان کرو۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، یہ دعوت کا میدان، یہ تو ایک پھولوں کا اور درختوں کا چمن ہے۔ اس میں داخل ہونے والی دو قسم کے لوگ ہیں۔ اس چمن میں داخل ہونے والی دو ہیں جو چمن میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک چمن میں داخل ہونا خنزیر بن کر، کیا بن کر؟ خنزیر بن کر، سیدھی بات ہے۔
وہ تلاش کرے گا گندگی کہاں ہے، پخانہ کہاں ہے، نجاست کہاں ہے. ہاں اس کو مطلب نہیں اس سے کون سا پھول، کون سا پھل اور کون سی کس درخت سے مجھے کیا لینا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے. اس سے خنزیر ہے، وہ اگر داخل ہوگا چمن میں تو گندگی تلاش کرے گا. اور آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ کسی درخت کی جڑ ایسی نہیں ملے گی جس میں اس کے مالک نے کھاد نہ ڈالی ہوئی ہو. ہوتا ہے؟ بتاؤ، کھاد کے بغیر. اور کھاد کہ جتنی گندی سے گندی ہوگی اتنی اچھی ہوگی کھاد. درختوں کے لیے جس طرح کھاد کا ہونا لازم ہے اور ضروری ہے، اس طرح کوئی مسلمان عیب سے پاک نہیں ہے. کوئی مسلمان صرف اللہ کی ذات ہے جو عیب سے پاک ہے، یا انبیاء معصوم ہیں بس. جی ہاں، میں نے عرض کیا کہ جس طرح ایک درخت کی جڑ میں کھاد کا ہونا لازم ہے، اس طرح کوئی مسلمان عیب سے پاک نہیں ہے. لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ اگر اسی چمن میں بجائے خنزیر بن کر داخل ہونے کے کوئی شہد کی مکھی بن کر داخل ہو، اس سے پوچھو شہد کی مکھی سے کہ بھائی تمہیں کوئی گندگی کہیں ملی؟ نہیں. وہاں تو چمپا اور چمیلی اور گلاب اور پھلوں نے کیا کیا پھل جن سے میں اپنا رس چوس کر انسانوں کے نفع کے لیے شہد تیار کروں. جو کہیں کہ جو خیر کا متلاشی ہوتا ہے نا، اللہ تعالی اس کو خیر کی باتیں الہام فرماتے ہیں. اگر ایک مکھی شہد بنانا چاہتی ہے انسانوں کے نفع و شفا کے لیے تو اللہ تعالیٰ مکھی کو وحی کرتے ہیں. تو آپ بتاؤ، اگر انسان خیر کے ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر کی کتنی باتیں الہام کریں گے. انسان سوچو، اگر ایک مکھی جو جانور ہے اگر وہ انسان کے لیے خیر کا ارادہ کرتی ہے، شفا کے لیے کیا بنانا چاہتی ہے؟ شہد. جی ہاں، تو اس کے شہد بنانے کے ارادے پر اللہ تعالیٰ اس کو وحی کرتے ہیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ لِلنَّحْلِ، اللہ وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں اس کو کہ تجھے کہاں سے کیا چوسنا ہے، کہاں سے کیا لینا ہے. اور پھر یہ اپنے رب کی طرف تواضع کے ساتھ چلتی ہے اور جا کر پہاڑوں میں اور غاروں میں اور درختوں کی ٹہنیوں پر چھپا چھپا کر کہیں نہ کہیں شہد کا چھتا قائم کرتی ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے جو اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اس راستے میں اور اس میدان میں امانت داری کے ساتھ کام کرو. کیسے؟ امانت داری کے ساتھ کام کرو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کے چھتے کے نیچے بہت سی مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس شہد کے چھتے میں داخلے کا ایک راستہ ہوتا ہے جہاں ایک مکھی وہ تعینات ہوتی ہے اس پر کہ اگر کوئی مکھی غلط چیز چوس کر لائے گی تو اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ اس کو قتل کر کے مار کے گرا دیا جائے گا کہ تم غلط چیز لائی ہو اور ہم یہاں انسانوں کی شفا کے لیے دوا تیار کر رہے ہیں اور تم غلط چیز لے کر آئی ہو. جو مکھی غلط چیز چوس کر آتی ہے اس کے لائی ہوئی چیز کی جانچ ہوتی ہے. اگر وہ چیز قابل و قبول نہیں ہے تو پھر ایسی مکھی کو قتل کر دیا جاتا ہے. ہاں سوچو تو صحیح. ہم تو اناپ شناپ جو چاہیں بیان کر دیں، جو چاہیں دیکھ لیں، جو چاہیں بات کر لیں، جہاں سے جو چیز ملے اسے لے آویں. صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ ہو کہ کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا لینا، کیا نہیں لینا، کچھ پتہ نہیں. اور وہاں اگر مکھی غلط چیز چوس کر آئی ہے تو اس کو اس چھتے میں داخلہ ہی نہیں ملتا. کیوں بھائی؟ سنا آپ نے؟ اس میں اس کو داخلہ ہی نہیں ملتا. پہلے اسے مار کر ختم کر دیا جاتا ہے اس کو.
تو میں نے عرض کیا کہ اس عمل میں داخل ہونے والوں کی 2 قسمیں ہیں. جو عیب تلاش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں ان کی مثال سور خنزیر کی طرح ہے. جی ہاں. اور جو خیر کے متلاشی ہوتے ہیں ان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. وہ انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کی صحت اور انسانوں کی شفا چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ تمہیں کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے، کون کون سے درخت سے، کون کون سے پھل سے، کون کون سے پھولوں سے. وہ لا کر شہد تیار کرتے ہیں اور اس میں اللہ نے فرما دیا ہے شفاء للناس. تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ لوگوں کے اندر خیریں تلاش کرو اور خوبیاں تلاش کرو. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. صحیح حدیث ہے. آپ نے بیت اللہ کو دیکھا اور قسم کھا کر کہا کہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تیری تعظیم واجب ہے. لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے زیادہ ہے. ایک مسلمان کا مقام تجھ سے زیادہ ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ ہے آپس کی اجتماعیت کے اسباب. اس لیے فرمایا کہ لوگوں کی خوبیاں دیکھو، خرابیاں نہیں. ایک جنازہ لایا گیا نماز کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کسی نے کہ جنازہ آیا ہے. چلو میں نماز پڑھاتا ہوں. آپ تشریف لائے، لیکن جنازہ وہ اتنے برے آدمی کا تھا جو اپنی برائی میں مشہور تھا. اتنا برا آدمی تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں. فتویٰ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اس کی نماز پر مت آئیے، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی اس کی نماز پڑھا کے دفن کر دے گا اس کو، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے. آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سامنے سے آ کر روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ میں کہ بتاؤ بھائی تم میں سے کسی شخص نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیان ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشیر خاص ہیں، آپ کے وزیروں میں ہیں. 2 وزیر ہیں آپ کے، ابو بکر عمر آپ کے مشیر خاص ہیں. آپ ان سے پوچھے بغیر کوئی کام کرتے نہیں تھے. اتنا قریب کا آدمی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی نماز مت پڑھائیے. جی اس کی نماز مت پڑھائیے. قریب والے کرتے ہیں یہ دیکھیے یہ یوں ہے، یہ اس طرح ہے، آپ یہ نہ کیجیے، یہ کیجیے. آپ نے اس کے کہنے پر، حضرت عمر کے کہنے پر اعلان کیا صحابہ میں، بتاؤ بھائی سب بتلاؤ. حالانکہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آدمی برا آدمی ہے، اس کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے اس کی ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے. کوئی ایک نیکی، کوئی ایک خیر. کیوں؟ کیا اس اعلان کا کیا مقصد تھا؟ اس اعلان کا مقصد صحابہ کو اس بات کی تعلیم دینا تھا کہ اگر کسی آدمی کے اندر 99 خرابیاں ہیں اور صرف ایک خوبی ہے تو یہ ایک خوبی اس کی 99 خرابی پر غالب آئے گی اور اس ایک خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے گی. آپ نے اعلان کیا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ یہ کہیں گے نہیں اس میں کوئی خیری نہیں تھی. تلاش کرو، کچھ تو ملے گا. جی ہاں، میں کیا عرض کروں، ہم مسلمان کے اندر اتنی خوبی تلاش نہیں کرتے جتنی خرابیاں تلاش کرتے ہیں. اور آپ نے اعلان کیا صحابہ میں، بتاؤ بھائی تم میں سے کس نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے صرف ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. دیکھیں یہ کوئی تہجد کا، تلاوت کا، بیان کا، خطاب کا، کسی میدان میں قتال کا کوئی عمل نہیں ہے.
ایک انتظامی لائن کی چیز ہے کہ پہرا دیا ہے ایک رات. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہو ایک مرتبہ بھی، وہ کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. اتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے جہنم کی آگ کبھی نہیں دیکھے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی. فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کا کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو. ہاں یہ پوچھ سکتے ہو کہ جنازہ مشرک کا ہے یا مومن کا ہے، بس. اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے میں ایسی گندی ذہنیت اور گندی سیاست ہے کہ مسلمان کے جنازے مسلمان کے پاس جانے میں سوچتا ہے کبھی کیا خیال ہے ہم جائیں یا نہ جائیں ان کے پاس. جی ہاں، ہماری پارٹی میں نہیں ہے. لوگ کہیں گے آپ یہاں کیوں آ گئے. اچھا، اگر ایک ایسا بدکار آدمی جو اپنی برائی میں مشہور ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ پڑھا رہے ہیں تمہارے کو پیچھے ہٹا کر، تو بتاؤ، سوچو. نعوذ باللہ، کیا اس زمانے میں کوئی مسلمان آپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ اگر سارے کے سارے مسلمان بھی ابوبکر صدیق جیسے ہو جائیں تو ایک ادنا نبی کے قریب نہیں پہنچ سکتے. سیدھی بات ہے. اور آپ ایسے آدمی کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ جس کی نماز پڑھانا حضرت عمر کو پسند نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، بات ساری یہ تھی کہ آپس کی اجتماعیت ممکن نہیں جب تک مومن کے بارے میں گمان ٹھیک نہیں ہوگا اور مومن کے قول و فعل کی اچھی تعبیر نہیں کی جائے گی تو آپس کا اجتماع نہیں ہوگا. سمجھتے تھے جہاں افتراق ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی، جہاں افتراق ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی، جہاں افتراق ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی. اس نے فرمایا کہ اپنے آپ کو متہم کرو، اپنے آپ کو تو متہم کرو اور دوسروں کی خوبیاں بیان کرو. اپنے آپ کو متہم کرو، دوسروں کی خوبیاں بیان کرو، اپنی خرابیاں سوچو، اپنی خرابیاں سوچو. ورنہ تو حدیث میں آتا ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا تو اس کو بال بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی محسوس نہیں ہوتا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر پلک ٹوٹ کر صرف ایک بال کا ٹوٹ کر آنکھ میں چلا جائے تو پہلوان سے پہلوان آدمی جی ہاں پریشان ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ آنکھ پانی بہاوے گی، آنکھ میں تکلیف ہوگی، آنکھ سرخ ہو جائے گی. جب تک یہ آنکھ کا بال نکل نہیں جائے گا نا، جی ہاں پہلوان سے پہلوان آدمی بھی رگڑتا ہی رہے گا آنکھ کو. حدیث میں فرمایا، عجیب بات فرمایا حدیث میں، جی ہاں کہ جو لوگ عیوب دیکھتے ہیں نا ان کو اپنی آنکھ کا تو کیا شہتیر جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ گارڈر جو رکھا تھا نا، گارڈر درمیان میں ٹکڑیوں کو رکھنے کے لیے گارڈر رکھتے ہیں بیچ میں، سب سے بڑی بلی، سب سے بڑا گارڈر جس پر ٹیارن رکھ کر چھت ڈالی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں شہتیر. جی یہ آنکھ میں گھس جائے محسوس ہوگا نہیں. یہ فرمایا حدیث میں کہ اپنا عیب تو آدمی کو نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا بال نظر آتا ہے. اس لیے فرمایا دیکھو یہ کام ایسا کام ہے کہ اس میں اپنی خرابیاں دیکھو اور دوسروں کی خوبیاں دیکھو. اپنی خرابیاں دیکھو اور دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور اجتماع ہو جائے گا. اس آپس میں اجتماع ہو جائے گا. اپنی خرابیاں دیکھتے چلے جاؤ، دوسروں کی خوبیاں دیکھتے چلے جاؤ، اور جہاں خرابی نظر آئے کہ اس سے ایسے رخ پھیر لو جیسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے ساری باتیں عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت وہ آپس کی اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور آپس کا اجتماع مومن کی فعل اور قول کی تعویل کیے بغیر ممکن نہیں ہے.
اجتماعی قول و فعل کی اچھی تعویل کرو. یہ اس کام کا مزاج ہے. ہر کام کا ایک مزاج ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں اس کام کا نہج کیا ہے. کیا نہج؟ ہمارے یہاں نہج تو بہت آسان ہے. آپ کی رائے یہ ہے، آپ کی رائے وہ ہے، آپ کی رائے یہ ہے، آپ کی رائے وہ ہے. یہ کوئی نہج نہیں ہے. یہ دیکھ لو کہ سنت کیا ہے، بس. اس کام کا نہج سیرت ہے. اس کام کا نہج سیرت ہے. بہت آسان بات ہے. اس لیے کہ امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے اس پر. وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح ہوگی نہیں جب تک امت یہ نہیں وہ نہ کرے گی اس امت کے پہلو نہیں کیا ہے. امت کے پہلو نہیں کیا ہے، اسی میں امت کی اصلاح ہے. جس امت کے پہلو نہیں کیا ہے، امت وہ نہیں کرے گی، امت کی اصلاح نہیں ہوگی. امت کی اصلاح ان طریقوں میں ہے جو طریقے پہلو کے طریقے ہیں. اس لیے امام شعبی فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں صحابہ سے ملے اس کو تو اختیار کر لینا فوراً، اور جو صحابہ کے بعد والوں سے ملے اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دینا. فلاں یہ کہہ رہا، فلاں یہ کہہ رہا، فلاں یہ کہنے دو. اس لیے کہ علم صرف صحابہ کا علم ہے، بعد والوں کا علم نہیں ہے. بعد والوں کا علم، امام مالک فرماتے ہیں علم صرف وہ ہے جو صحابہ سے منقول ہے. جو صحابہ سے منقول نہیں ہے وہ علم نہیں ہے. وہ تو آپ کی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. علم صرف وہ ہے جو صحابہ سے منقول ہے. جی ہاں، میں صاف صاف عرض کرتا ہوں، امت کی اجتماعی جس میں ہے، جی ہاں، کہ صحابہ کو مقتدا بنا لو بس. امت کس میں اجتماعیت ہے؟ بعد والوں کی بات رائے ہے، علم نہیں ہے. علم تو صرف صحابہ کا علم ہے. جو چیز صحابہ کے علاوہ سے ملے اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دو، اور جو چیز صحابہ سے ثابت ہے اس کو اہتمام کے ساتھ پکڑ لو. اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے دوستو عزیزو، ساری بات یہ تھی کہ اپنا مزاج یہ بناؤ، اپنا مزاج یہ بناؤ. جی ہاں، کانوں کے پکے رہو، کانوں کے پکے. جی ہاں، کانوں کے پکے رہو. منافقین تنگ آ گئے تھے اس بات سے کہ ہم انہیں لا کر خبریں سناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سنی کی انسنی کر دیتے ہیں. ہاں، یہ سنی کی سنی کی انسنی کر دیتے ہیں. سنتے ہی نہیں ہے، کیا سنتے ہی نہیں. بہت آسان بات ہے. ایک صاحب نے آ کر خبر دی کہ جی فلاں نے یوں کیا ہے، آپ نے سنا؟ ہم نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں سنا. کہنے لگا آپ کو فرصت ہی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ کو کیوں فرصت ہے؟ آپ مشغول رہتے ہیں. ہاں، ایسا نے کہا کہ فلاں صاحب نے یوں کہا ہے. میں نے کہا ہم نے تو نہیں سنا. کہنے لگا آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو کیوں فرصت ہے؟ آپ کے کسی غلط کام میں آپ کا وقت لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام میں مشغول نہیں ہیں. کام میں آپ مشغول نہیں ہیں. جی یہ آسان بات ہے. آدمی اتنا مشغول ہو کہ اس کو ہمت ہی نہ ہو کسی کی کہ ان سے کب بات کی جائے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ ہے اس کام کا مزاج. اس طرح چلیں گے تو پہلے تربیت بھی ہوگی اور ترقی بھی ہوگی، اجتماعیت بھی ہوگی، اور اللہ کی نصرت بھی ہوگی. کریں گے تو انشاءاللہ.